السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشیا یوکرین وار کازز ڈائنامکس اینڈ امپلیکیشنس. سب سے پہلے تو دیکھیں نا، دیر مسٹ بی اے ریزن. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی. اس چیز کو آپ نے جب سی ایس ایس پی ایم ایس اے جے کے پی ایس سی اس تناظر میں جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اثرات گلوبلی ہر ملک کے طور پہ اس کو کیا اثرات ہیں انرجی کے لحاظ سے. اچھا، اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے جو ایک نئی طاقتیں بن رہی ہیں جس طرح چائنا ہے، یو ایس ہے، رشیا ہے. آپ نے ان کے اس طرح آپ نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے بھی آپ کوئی بھی چیزیں کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہے، تو آپ نے اس سین میں دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، فائدے نقصانات جو بھی ہے. رشیا کی کیا وجہ ہے، یوکرین کیوں نہیں ہار مان رہا، رشیا کو کیا ضرورت پڑی، جو گلوبل پاورز ہیں، امریکہ ہے جس طرح، ان کے کیا مفادات ہیں، پاکستان کیا فائدے لے سکتا ہے، انڈیا کی پوزیشن کہاں ہے، انڈیا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، یا جس طرح ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کا کیا ایک سٹانس ہے. آپ نے اس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں نا، جس طرح ہم کہیں گے کہ اس کا سب سے پہلے اس کی شروعات کس طرح ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کی سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ وجہ، جیسے میں نے آپ کو پہلی بات کی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. تو اس کی وجہ تھی کہ جو کیونکہ یوکرین جو تھا نا پارٹ تھا یو ایس ایس آر کا 1991 تک، 1991 تک. ٹھیک ہے، پھر ایک کنفلکٹ ہوا 2013 میں یوکرین پریزیڈنٹ کے خلاف، کیونکہ اس نے ریجیکٹ کر دی تھی ڈیل یورپین یونین کا حصہ بننے کا اس والے سے نا. اور پھر فیبرری 2014 میں وہ پریزیڈنٹ رشیا بھاگ گیا، اور جو رشین ٹروپس تھے انہوں نے کریمین جو ریجن ہے یہ یوکرین کا وہ انہوں نے آکوپائی کر لیا. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور فلائٹ کا بھی حادثہ ہے جس میں 298 پیپل وہ شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، رشیا یوکرین جو ہے اس میں ایشو میں 24 فروری 2022 کو رشیا نے اٹیک کیا. آپ نے اس کو پوائنٹس میں یاد رکھنا ہے، باقی آپ کو ایک سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اس کے کیا فائدے نقصانات، کیا اس کے اثرات ہیں. اس کے علاوہ رشیا اب نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے، یورپین یونین کا حصہ بنے. ظاہری بات ہے نیٹو بھی ہیلپ کرے گی نا پھر اس طرح. تو اب اس میں ظاہری بات ہے یو ایس کو تو نہیں برداشت ہے رشیا، کیونکہ ایک تو رشیا برکس کا بھی حصہ ہے، ایک ایکسپینشن ہے اس کی اس طرح. اور رشیا اس لیے نہیں چاہتا اگر نیٹو اس کے پڑوس میں آ جائے گی یا یورپین یونین کا حصہ بن جائے گا یوکرین، تو پھر یوکرین کو سنبھالنا اور اس پہ واپس اٹیک کرنا یا اس کو قابو کرنا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 2022 کی فروری میں بائیڈن نے بھی کافی لحاظ سے ہیلپ کی، مورلی، ڈپلومیٹکلی، اور اس کے علاوہ ایڈ وغیرہ کے حوالے سے. اب رشیا کی کیا وجہ ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ ریزن بیہائنڈ رشین اینگر. ٹھیک ہے، رشیا اینگر اس میں بہت سارے دیکھیں، اس میں انٹرنل جو ہے اس کی پولیٹکس ہے، سیکورٹی کنسرنز ہیں، ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ٹائز ہیں. جیسے ہم کشمیر کے لیے کہتے ہیں تو اگر بھارت کوئی کرتا ہے کشمیر میں کوئی مسئلہ کرتا ہے تو پاکستان کے اس کے کلچرل اور ہسٹوریکل ٹائز ہیں تو پاکستان رسپانس کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اس میں بھی ریسنٹس ہے نا یوکرین کی ڈیل ہے یورپین یونین سے ریلیٹڈ. وہ کس سے ریلیٹڈ ہے، ٹریڈ ہے، ریلیشنز بھی نیٹو ہے، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس والے سے ہم اس کو دیکھیں گے. اب گلوبل امپلیکیشنز کیا ہیں، دیکھیں گلوبل امپلیکیشنز میں نے آپ کو جیسے کویشچن کے شروع میں کہا تھا کہ اس کے اثرات، آپ نے کافی سارے اثرات یہ مینشن ہیں، لیکن آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اثرات اس کے دیکھیں پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. دیکھیں وار کی بہت طرح سے، جس طرح گلوبل اکنامک امپلیکیشنز ہیں، کرائسس ہیں، جس طرح چائنا کا 11.71 ٹریلین ڈالر کا ٹریڈ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ سارا گلوبل مارکیٹ میں، تو ظاہری بات ہے متاثر ہوگا. اب رشیا کا 1.71 ٹریلین ڈالر ہے. اوکے، اس طرح دیکھیں یورپین یونین ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری پالیسیز ہیں، ظاہری بات ہے اثرات تو اس میں ہیں. اوکے، ایمرجنگ انرجی کرائسس ہے. اب آپ دیکھیں کہ بوسنیا جو ہے وہ 100% ریلائی کر رہے ہیں دو کنٹریز پہ تقریباً انرجی کے حوالے سے. جو یورپ ہے وہ 74% گیس ظاہری بات ہے ان پہ ریلائی کر رہا ہے. فن لینڈ 90% ہے، اٹلی مور دین 46%، جرمنی 43%، ٹرکی 16%. اوکے، اب اس کے بعد فوڈ انسیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، اور رشیا ویپن، آئل، گیس کا ظاہری بات ہے ایکسپورٹر ہے، اور یوکرین جو ہے ویٹ وغیرہ کا ہے، اور آٹو مائلس کے بہت سارے پارٹس وغیرہ اس حوالے سے. اب پاکستان پہ دیکھیں کیا اثرات ہیں. اب یوکرین جو تھا نا امپورٹ کرتا تھا پاکستان کو جو ہے گرین، سیڈز وغیرہ. ٹھیک ہے، اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے پولیسٹر، فائبر وغیرہ. تو ظاہری بات ہے جب ٹریڈ نہیں ہوگی تو نقصانات تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز میں دیکھنا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھیں اپرچونیٹیز کیا ہیں، جس طرح
یوکرین اور رشیا کی وار تو چل رہی ہے، بٹ دا تھنگ از انڈیا تو ٹریڈ کر رہا ہے، انڈیا تو ساری چیزیں وہ لے کے چل رہا ہے. تو ہمیں اس طرح ریلائی نہیں کرنا چاہیے یو ایس پہ یا بیجنگ پہ، ہمیں ریلائی کرنا چاہیے اپنی فارن پالیسی پہ. ہمیں دونوں ملکوں سے فائدے نیوٹرل رہ کے اپنے فائدے حاصل کرنے. ابھی اس طرح میپ میں بھی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میپ بڑا آپ کا ضروری ہوتا ہے اس طرح کے کوشچن پہ. اوکے، اس کو آپ نے غور سے دیکھ لیجیے گا. ابھی دیکھیں گلوبل فوڈ سیکورٹی کا وہ پورا گراف ہے آپ کے سامنے، ویٹ، میز اور یہ ساری چیزیں، سن فلاور سیڈز وغیرہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ وار اور اس کے انرجی کرائسس کے ہیں وار کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو اوپر انرجی کرائسس آلریڈی مینشن کیے. ایک گراف ہے، تاکہ آپ اس طرح کا گراف بنائیں گے تو آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اب یہ رول آف یو ایس اے، اس میں آپ جسٹ یہ اس طرح کا آپ کو آنا چاہیے گراف سا یہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ اچھا کر لیں. اب ایک اس میں پاسٹ پیپرز میں ایک کوشچن ہے سی ایس ایس 2023 کا، کہ ڈسکس دا causes of Russian invasion of Ukraine, which have considerable socio-economic, political and strategic consequences on the world. یہ ساری چیزیں جو ہم نے مینشن کی ہیں پیچھے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. دیجیے ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.